بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی شرارت ایک زندہ انسان کو موت کے بعد قبر کے مناظر دیکھنے کی کوشش مہنگی پڑ گئی۔ آج ہم آپ کو ایک عبرتناک کہانی سنائیں گے۔ قبرستان میں دو نوجوان کھڑے قبر کی کھدائی کروا رہے تھے۔ ایک کا نام احسن اور دوسرے کا نام زین تھا۔ یہ ان کے دوست راشد کی قبر تھی۔ راشد احسن کا کزن بھی تھا جبکہ زین ان دونوں کا دوست تھا۔ ایک ہفتے بعد راشد کی شادی تھی لیکن خاندانی دشمنی کی بنا پر راشد کا قتل کر دیا گیا تھا۔ جہاں راشد کے گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا وہاں غم کی چادر بچھ گئی تھی۔ راشد کے ماں باپ تو جیسے زندہ درگور ہو گئے ہوں۔ وہ نئی زندگی کی تیاری چھوڑ کر راشد کی تدفین کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس گھر پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ قبر کی کھدائی مکمل کی۔ گورکھن نے اور ان دونوں لڑکوں سے کہنے لگا کہ یہ لو بیٹا، جب جنازہ آئے تو مجھے آواز دے لینا، میں ذرا اپنی جھونپڑی میں جا کر آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر گورکھن چچا اپنی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ احسن نے اپنے گھر فون ملایا اور پوچھنے لگا کہ میت آنے میں کتنی دیر باقی ہے۔ وہ یہ کہہ کر رو دیا کیونکہ ان تینوں میں گہری دوستی تھی۔ وہ دونوں قبر کے پاس کھڑے تھے اور شام ڈھل رہی تھی، اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ زین احسن کے پاس آیا۔ احسن چونک پڑا، یار رات کے وقت قبرستان میں کس قدر خوف آتا ہے۔ یہ مردوں کی ہمت ہے جو یہاں پر رہ پاتے ہیں، ورنہ زندہ انسان تو ویسے ہی مر جائے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے فرشتے مردوں سے حساب کرتے ہوں گے اور کیسے وہ قبر میں آتے ہوں گے۔ ابھی زین احسن سے یہ باتیں کر رہا تھا کہ اچانک موبائل پر بیل بجی اور جو ہی وائبریشن ہوئی وہ ایک دم ڈر گیا اور موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھا راشد کی قبر میں جا گرا۔ احسن نے زین کی طرف غصے سے دیکھا کیونکہ زین کی عادت تھی کہ وہ بہت شریر تھا۔ زین کہنے لگا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ اس نے کہا موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ذرا مدد تو کرو۔ اتنے میں وہ راشد کی قبر میں اترا اور اپنا فون اٹھایا جو کہ مٹی سے بھر چکا تھا۔ پھر وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد احسن ایک پتھر پر جا کر دور بیٹھ گیا اور وہ دونوں میت لانے کا انتظار کرنے لگے، مگر زین کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ وہ زین کی قبر کے پاس پڑی 4 سلیبوں پر دیکھ رہا تھا۔ وہ اچانک احسن کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ احسن، کیا تم یہ سلیبیں ایک ایک کر کے اکیلے اٹھا سکتے ہو؟ احسن نے کہا ہاں، مگر کیوں؟ میں راشد کی قبر میں جاؤں گا اور تم یہ سلیبیں اوپر سے رکھ دینا۔ آخر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ جب انسان کے اوپر سلیبیں رکھ دی جاتی ہیں تو کیا ماحول ہوتا ہے۔ ان کا خوف احسن کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا اور وہ زین کو ڈانٹنے لگا کہ یار تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اگر اتنی دیر میں جنازہ آ گیا اور ہم پکڑے گئے تو سب کیا سوچیں گے کہ اپنے دوست کی قبر کے ساتھ ایسا مذاق کر رہے ہیں۔ نہ بابا نہ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ زین نے احسن کو منانا شروع کر دیا کہ بس کچھ ہی دیر کی تو بات ہے۔ احسن نے لاکھ منع کیا پر زین کہاں باز آنے والا تھا۔ کہا اچھا یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد کوئی شرارت نہیں کروں گا، پھر میری شرارتوں کو تم یاد کرو گے۔ اس پر احسن مان گیا اور زین راشد کی قبر میں اتر گیا اور اندر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد احسن نے ایک ایک کر کے سلیبیں رکھنا شروع کر دی۔ جب چوتھی سلیب لایا تو زین کہنے لگا کہ مٹی ڈال دوں، تو زین نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد چوتھی سلیب قبر پر رکھ دی اور دور جا کر بیٹھ گیا۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا کہ کہیں اگر جنازہ لے کر آ گئے تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دم اٹھا، قبر کے نزدیک گیا اور زین کو میسج کیا، کہو تو اب اٹھا لوں سلیبیں، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد دوبارہ میسج کیا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد احسن نے زین کو کال کی جس پر آپریٹر کی آواز آئی کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اب احسن سوچنے لگا کہ کہیں زین کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ یہ سوچ کر اس نے سلیبیں اٹھانا شروع کی لیکن اس سے یہ نہیں اٹھ سکی۔ یہ وہی سلیبیں تھیں جو کچھ وقت پہلے اس نے اکیلے اٹھائی تھی مگر اب ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ مارے خوف کے وہ گورکھن چچا کی جھونپڑی کی طرف بھاگا اور انہیں ساتھ آنے کو کہا۔
جب وہ دونوں قبر پر پہنچے تو گورکھن چچا نے پوچھا جنازہ تو نہیں آیا؟ تب احسن نے انہیں سارا معاملہ بتایا۔ گورکھن کے بھی کے مارے پسینے سے برا حال ہو گیا۔ انہوں نے جلدی جلدی سلیبیں اٹھانا شروع کی، لیکن یہ کیا، ان دونوں سے مل کر بھی سلیبیں نہیں اٹھیں۔ احسن رونے لگا اور روتے روتے اپنے بھائی کو فون کیا اور سب کچھ بتا دیا۔ احسن کا بڑا بھائی جلدی جلدی قبرستان آ گیا۔ اتنی دیر میں احسن غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ احسن کا بھائی قبرستان پہنچا اور جائزہ لیا اور جو کچھ گورکھن چچا کو پتہ تھا اسے بتا دیا۔ ہزاروں سوال تھے سب کے ذہن میں، پر اس وقت انہوں نے راشد کے لیے جلدی جلدی نئی قبر تیار کی اور ان کے گھر والوں کو بھی اس واقعے سے مطلع کیا اور اپنے گھر بھی فون کر کے بتا دیا۔ اس کے بعد تو جیسے ہر طرف کہرام مچ گیا۔ ابھی تک احسن بے ہوش تھا۔ دماغ میں کئی سوال تھے کہ کہیں احسن نے زین کو قتل تو نہیں کر دیا، لیکن یہ باتیں تو تب درست ثابت ہوتی جب اس کی قبر کو کھولا جا سکتا۔ اس پر رکھی سلیبیں تو 10 آدمیوں سے بھی نہیں ہل پا رہی تھیں۔ یہ تو اللہ کے معاملات میں گستاخی کا نتیجہ لگتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد احسن کو ہوش آ گیا اور اس نے سارا معاملہ بتا ڈالا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، زین تو بالکل صحیح سلامت تھا، پھر اچانک یہ سب کیسے ہو گیا؟ راشد کو دفنانے کے بعد سب نے کوششیں کی کہ کسی طرح زین کی قبر کو کھولا جا سکے، مگر کچھ ممکن نہ ہو سکا۔ یہ زین کی شرارت کا عبرتناک انجام تھا۔ اس بات کو مہینہ گزر چکا تھا، لیکن احسن کو زین کے جب آخری الفاظ یاد آتے کہ یہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کوئی شرارت نہیں کروں گا، بعد میں تم میری شرارتوں کو یاد کرو گے، اور پھر اس نے احسن کو یہ تک کہا تھا کہ تم میرے اوپر مٹی ڈال دو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ بات یاد کر کے وہ چیخیں مار مار کر روتا، لیکن اسے قرار نہ آتا۔ ایک مذاق نے انسان کی جان لے لی، اور مذاق بھی قبر سے۔ آخری منزل کا سوچ کر ایک گھر بیٹھے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کیسا انسان تھا کہ قبر میں زندہ اترتے ہوئے اس کو خوف نہ آیا۔ قبر دنیا سے پردے کا دوسرا نام ہے، اور اگر اسے بے پردہ کرنے کی کوشش کی جائے تو انجام کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔